کہتے ہیں کچھ درخت صرف سایہ نہیں دیتے، موت بانٹتے ہیں۔ فیروز پور کا ایک درخت جہاں کبھی قیدیوں کو پھانسی دی جاتی تھی، آج بھی اس کی شاخیں کسی نئی روح کی منتظر ہیں۔ یہ کہانی ہے ریحان کی فیملی اور اس خوخار درخت کی جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا؟ کیا وہ بچ سکے یا درخت نے انہیں بھی نگل لیا؟ آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ کہانی ہے فیروز پور کی۔ آزادی سے کچھ سال پہلے اس علاقے میں ایک قید خانہ تھا اور اس قید خانے کے پیچھے ایک بہت بڑا پیپل کا درخت تھا۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کی شاخیں کئی گھروں تک سایہ کرتی تھی، مگر یہ سایہ راحت کا نہیں، موت کا تھا، کیونکہ اسی درخت پر درجنوں قیدیوں کو انگریز سرکار نے لٹکایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ قیدی بے گناہ تھے، کچھ نے بغاوت کی تھی اور کچھ صرف اپنی آواز اٹھانے کی جرت کر بیٹھے تھے۔ آزادی کے بعد قید خانہ ختم ہو گیا، مگر درخت وہی رہا، خاموش اور ہمیشہ بھوکا، ایک اور روح کی تلاش میں۔ بعد میں اس قید خانے کو ہٹا کر وہاں گھر بنا دیا گیا، جہاں 1994 میں ایک فیملی شفٹ ہوئی، ریحان، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ یہ مکان انہیں بہت سستا ملا اور سب حیران تھے کہ اتنا خوبصورت گھر اتنی کم قیمت پر کیسے ملا۔ مگر گھر کے پیچھے ایک درخت تھا، ایک عظیم، پراسرار اور بھیانک پیپل کا درخت۔ محلے والوں نے کہا، اس درخت کے نیچے مت بیٹھنا، یہاں بہت آوازیں آتی ہیں۔ ریحان نے مذاق سمجھا، پر شائستہ نے پہلی ہی رات درخت کی کھڑکی سے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس درخت سے نیچے اتر رہا ہو، پر وہاں کوئی نہیں تھا، یا شاید کوئی تھا پر انسان نہ تھا۔ پہلی رات ریحان کے چھوٹے بیٹے حسان نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جب سب اس کے کمرے میں آئے تو وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے گلے میں رسی ہے، وہ مجھے بھی لے جائے گا۔ ریحان نے اسے خواب سمجھ کر نظر انداز کیا، مگر اگلی رات شائستہ نے اس درخت سے ایک بوڑھے کو آتے دیکھا جو لنگڑا کے چل رہا تھا اور ان کے گھر کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ صدیوں سے جاگا ہوا ہو۔ پھر ایک دن ریحان کی بیٹی عروج لاپتہ ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ درخت کے نیچے بے ہوش ملی۔ اس کی گردن پر نیلے نشان تھے جیسے کسی نے رسی ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا، کبھی درخت کی شاخ پر ایک لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی دکھائی دیتی، کبھی ایک بچہ زنجیروں کے ساتھ کھیلتا ہوا نظر آتا اور کبھی کوئی نوجوان درخت کے نیچے بیٹھا روتا دکھائی دیتا۔ شائستہ نے ایک بار آدھی رات کو ایک عورت کو دیکھا جو اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے رہا کرو، میں بے گناہ ہوں۔ ان سب واقعات کے بعد ریحان نے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے گاؤں والوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی، تو اس کے محلے کے ایک بزرگ نے ریحان کو بتایا کہ یہ درخت بہت پرانا ہے، تمہارے گھر سے پہلے یہاں ایک قید خانہ ہوا کرتا تھا جہاں کے قیدیوں کو اس درخت پر سزائے موت دی جاتی تھی۔ عورتیں، مرد، بچے، سب کی سزائیں یہاں مکمل ہوتی تھیں۔ کہتے ہیں ہر وہ روح جو ناحق ماری جائے وہ اس جگہ سے بن جاتی ہے جہاں اسے مارا گیا ہو۔ یہ درخت بھی ان سب کی آخری پناہ گاہ ہے۔ ان سب کے بعد ریحان نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گا، لیکن جانے سے ایک رات پہلے اسے خواب میں وہی درخت نظر آیا اور اس پہ لٹکی بے شمار لاشیں جن کی آنکھیں کھلی تھیں، اور وہ ریحان کو کہہ رہے تھے کہ تم تو جا رہے ہو لیکن ہم ہمیشہ یہی رہیں گے۔ اس کے بعد ریحان وہاں سے چلا گیا، مگر اس درخت کا سایہ اب بھی ہر رات کسی نئی جان کا منتظر رہتا ہے۔ ریحان کا خاندان تو بچ گیا، لیکن اس درخت کی پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اندھیرے میں کھڑا ہے، کسی نئی سانس، کسی نئی گردن
और किसी नई रूह का इंतजार कर रहा है। कहते हैं जो एक बार इसके साए में आ जाए फिर वो दरख्त इसे कभी नहीं भूलता। क्या आपके घर के पीछे भी कोई ऐसा दरख्त है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँच सके।